اس دور میں بیگ صاحب کوئی لگ رہا ہے کوئی فیز 2 بھی چل رہا ہے؟ بڑے ہیں جی، فیز 2 تو 100 ہے جو مال بنا رہے ہیں اور سائڈ میں لگا رہے ہیں، لیکن دیکھیں ایسا مال کام نہیں آتا. ہاں جی. یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا. وہ میں دبئی میں تھا تو ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہ اچانک ایسے سرفس ہوئی، ہر جگہ اس کی بلڈنگ اور بورڈ تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آج ان کا فنکشن آپ آئیں، تو میں ایسے فنکشن پہ نہیں، اس نے کہا بڑا وی آئی پی ہے وہ، تو میں نے معذرت کر لی. تو میں پھر ایک اور آفیشل کو ملنے گیا تو ذکر ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بردر یو نو کہ یہ کمپنی اور یہ پیسہ کس کا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اچانک مارکیٹ میں بہت زیادہ اس کا شور پڑا. اس نے کہا یہ صدام کا پیسہ تھا، اور صدام گیا اور ان لوگوں کی مزے ہو گئے. اب جو فیض صاحب نے جن کے پاس پیسے رکھے ہوں گے ان کے تو مزے ہو گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو چوری کا کرپشن کا پیسہ جب آپ بے نامی کر کے کہیں لگاتے ہیں تو اگلا تو دعا مانگتا ہے یار یہ فارغ اور یہ پیسہ میرے پاس رہ جائے، اور اس کی دعا کبھی نہ کبھی سنی جاتی، میجورٹی قبول ہو جاتی. بالکل صحیح کہا. بیگ صاحب آپ نے جو کہا کہ یہ سارے مسائل کی جو جڑ ہے وزیر خزانہ ہے اس کو پھانسی ہونی چاہیے، آپ اپنی اس بات پہ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہے جی. دیکھیں وہ تو شاید باہر سے آیا تھا، باہر پھر چلا جائے گا، لیکن یہ ملک 25-26 کروڑ لوگوں کا ہے. مانگڑ صاحب آپ مجھے میرے خیال میں 20-25 سال سے جانتے ہیں. ہاں جی بالکل. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، میں باہر آج صبح چلا جاؤں. ویسے میں دعا روز مانگتا ہوں کہ یا اللہ کوئی طریقہ ہو جائے میں یہ ملک چھوڑ دوں، کیونکہ اتنی ناانصافی اس عوام اور اس ملک کے ساتھ ہے جس نے سب کچھ دیا. شاندار ملک تھا. ہاں جی. میں تو پہلے بھی باہر ہی رہتا تھا، لیکن ایسے لوگ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جو کسی قیمت پہ اس ملک کے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ کسی اور کے پے رول پہ ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا فائنینشیل ہٹ مین. ہاں جی. پیپل لائک ہم. ٹھیک ہے، سارے لوگ آپ سے کیوں خوش ہیں اس کی کوئی ایک ریزن بتا دے مجھے. پرائم منسٹر بتا دے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بتانے کہ ایک کام اس بندے نے ٹھیک کیا. ایک، میں زیادہ تو کہتے ہی نہیں. تو میں مان لوں گا، میں جا کے اس کو اگلے دن ہار ڈال دوں گا گلے میں. بیگ صاحب پچھلے 20 سال میں سب سے بدترین دور آپ نے کس کو محسوس کیا؟ یہی ہے جو آج جو اب چل رہا ہے. مشرف صاحب کا دور میں نے دیکھا بہترین. نواز شریف اس سے پہلے تھا، 2 ہمارے مخالف تھے لیکن اچھا کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. آج فیلڈ مارشل کی خواہش ہوگی، وہ میرا خیال میں اس چکر میں ہے کہ بہتر حالات ہو جائیں. پرائم منسٹر شہباز شریف دیکھیں 2-2.5 سال میں کوئی سکینڈل نہیں ہے اس کا، اس کے بچوں کا، اس کے بیٹوں کا. دن رات کام کر رہا ہے. لیکن آگے جو پھر دیکھیں انہوں نے SIFC بنائی. ہاں جی. بیوروکریٹس نے ایک دن SIFC کو چلنے نہیں دیا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں چلنے نہیں دیں گے. فیس لیس نظام انہوں نے تعارف کرایا لیکن چلنے نہیں دے رہے. ہاں نہیں چلنے دیا. تو یہ تو آپ کو آؤٹ آف باکس کوئی ایسا نظام، ان سے جان چھڑائیں. یہ لوگ کبھی باہر آ گئے پھر پاکستان نہیں رہے گا. تو اس کے باوجود مطلب اب ایک فیصلہ ہوا کہ جی جو غریب لوگ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کو ریوالو کرنے کے لیے، تو اس میں پتہ نہیں 30 یا 300 ارب سرکار دے گی اور باقی بینک، پرائیویٹ بینک لون دیں گے 1 کروڑ روپیہ، تاکہ وہ اپنا جو جنون آدمی ہے وہ اپنا گھر بنا سکے. بالکل صحیح. اس بندے نے کیبنٹ نے اپروو کیا، سب نے اپروو کیا. فائنانس منسٹر صاحب نے اس کو 35 لاکھ کر دیا. یہ کر نہیں سکتے، اس کی پاور نہیں ہے. لیکن کام نہ چلے. یہ وہ شخص ہیں جو چاہتے ہیں کہ نظام میں جو اس ملک کا نظام ہے وہ ڈسٹرب رہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کہتے ہیں نا ہنڈی، منی لانڈرنگ، حوالہ، یہ مجھے چیلنج کرے، یہ خود انوالو. یہ جتنے پرزے ہیں مجھے آپ بتائیں نا ان کے پیسے باہر کیسے جاتے ہیں؟ ہاں یہ سب سے بڑا سوال تو یہی. ان کے بچوں کی فیسیں کہاں سے جاتی ہیں؟ ان کے جتنے ٹرپ ہیں، ہاں جی، یہ کہاں سے پیسے لگتے ہیں؟ ان کی بینک جو کروڑوں روپے کی شاپنگ کرتے لوگوں کو تو پوچھتے ہیں کہ AC کتنے ہیں. اور آپ بتاؤ نا آپ کے گھر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ جو اربوں روپے بچوں کو بھیجتے ہیں فیسیں، وہ کس بینک سے بھیجتے ہیں؟ اچھا جس بیوروکریٹ سے پوچھ، کہتے میں نے ایک پلاٹ بیچا تھا.
بھئی آپ یہ تو بتاؤ یہ پلاٹ آیا کہاں سے تھا؟ بالکل صحیح. اس طرف کوئی سرجی کوئی جواب سرچ نہیں. نہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کا کوئی بینک ڈالر نہیں دیتا، آپ کو مارکیٹ سے لینے پڑتے. بالکل صحیح بات. ان کے بچوں کی فیسیں کہاں سے جاتی ہیں؟ ہنڈی والے سے ہی جاتی ہوں گی نا. ہاں جی. ان کے جو ٹرپ ہیں ہاں جی. وہ کہاں سے ہیں؟ ایسے لوگوں کے باہر مہربان بھی بہت ہوتے ہیں سر. وہ مہربان وہی ہے نا جن کو یہ ابلائز کرتے ہیں، وہاں رشوت یہ باہر لے لیتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. جیسا میں نے آپ کو سر بتایا نا، ایک بڑا عہدیدار ہے FTR کا، وہ کہتا ہے میں یا سونے میں رشوت سونے میں لیتا ہوں، گولڈ میں لیتا ہوں، یا لینڈ میں لیتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں لیتا. تو مقصد یہ ہے کہ ٹائم کم ہے، پبلک کے بہت مسائل ہیں. ہاں جی. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہ لاوا کسی دن پھٹ گیا، ملک کے لیے بڑا نقصان ہوگا. تو کچھ کرنا چاہیے. ابارب اختیار جو اتنے بھی عہدیداران ہیں وہ شاید مزے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم بچ جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بچوں گا، یہ نہیں بچیں گے. بیگ صاحب آخری سوال، یہ عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ملاقاتوں پہ پابندی وغیرہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقاتیں ایزی کر دینی چاہیے؟ دیکھیں میں اس حق میں تھا، میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ ان کی فیملی میں ان کی سسٹرز ہی ہیں تو ان کو ملنے دینا چاہیے. ہاں جی. وہ ملنے کے لیے ان کی سسٹر گئی باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی پولیٹیکل بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیل مینول میں بھی 15 دن رہا ہوں، تو اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی سسٹر کو یہ خیال رکھنا چاہیے. وہ باہر نکل کے سب کو میسیجز دینا شروع کرتی ہیں میڈیا میں، آپ کے لیے یہ کہا، آپ کے لیے یہ کہا. بھائی یہ یو آر ناٹ اے میسنجر. آپ کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ وہاں سے میسج لائیں اور باہر چلائیں. آپ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے، جا کے پوچھیے، بیٹھیے، طبیعت پوچھیے. آپ سیاست کے لیے آپ کو پھر ملاقات نہیں ہوگی. علاج معالجے کی تو بہترین سہولت دینی چاہیے. مزے میں ہے یار. یہ جو آنکھ کا مسئلہ گورنمنٹ، تو آنکھ کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہی از 78 ایئرز اولڈ. میں بھی 4 بار اپنی آنکھ ٹھیک کرا چکا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. ایکسرسائز کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ جس طرح رہ رہا ہے اس طرح تو کوئی قیدی رہتا ہی نہیں ہے. بہت شکریہ جناب بیگ صاحب. تو ناظرین، بیگ صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی جاندار باتیں. ہر پاکستانی جو پاکستان کے حوالے سے سوچ رہا ہے، بیگ صاحب کی بھی وہی سوچ ہے، لیکن کرنے والے تو ارباب اختیار ہیں. کرنے والے تو وہ ہیں جو حکمران ہیں، انہوں نے کرنا ہے. فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے کرنا ہے، یا وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ پبلک کے اوپر اور ٹیکس لگا دیے جائیں. یہ بیوروکریسی کو آپ ٹھیک کریں گے تو معاملات سیدھے ہوں گے. اور یہ خاص طور پہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے جو لاہور میں سانحہ ہوا، ان سانحات کے تدارک کے لیے ایسے آفیسرز کا نفسیاتی چیک اپ ہونا، میڈیکل چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.